نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم، اما بعد۔ تلاوت یا قراءت نماز میں یہ فرض ہے کہ قرآن کا کچھ حصہ ضرور پڑھا جائے، بلکہ یوں سمجھنا چاہیے کہ نماز میں اصل تو یہ قرآن کی تلاوت ہی ہے، ایک خاص نظر سے اگر دیکھا جائے، اور غالباً یہ واحد عبادت ہے کہ جس میں قرآن فرض کے طور پر شامل ہے۔ اس کے علاوہ ہر جگہ قرآن کی تلاوت اپنے وقت اور موقع کے حساب سے کچھ حصہ پڑھ لے آدمی، کبھی اس کے علاوہ ذکر تسبیحات بھی کر لے، مثلا طواف میں یا عمرے وغیرہ میں۔ کوئی اور ایسا موقع نہیں ہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہو فرض کے درجے میں۔ اسی طریقے سے صرف قیام وہ ایسا موقع ہے کہ جس میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے۔ رکوع سجدے میں منع ہے قرآن کی تلاوت کرنا، تلاوت کی نیت سے قرآن کی آیت کا پڑھنا۔ اب یہ قرأت یا تلاوت قرآن کی جو کی جاتی ہے، اس کی شرائط میں سے، اس کی شرطوں میں سے یہ ہے کہ ہونٹ، زبان وغیرہ ہلے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے لیے مخرج کا ادا ہونا ضروری ہے، یعنی حرف کا اپنے مخرج سے ادا ہونا ضروری ہے۔ مخرج مطلب جہاں سے وہ حرف نکلتا ہے، جس جگہ سے وہ پیدا ہوتا ہے، بنایا جاتا ہے، بولا جاتا ہے۔ تو جب ہونٹ سے بولنے والے حروف ہیں، وہ ہونٹ ہلائے بغیر کیسے بول لیں گے؟ جو زبان کی نوک سے مثلاً بولنا ہے تو وہ اس کو کیسے ادا کریں گے بغیر زبان ہلائے ہوئے؟ تو جب تک وہ ادا نہ کیے جائے تو اس سے تلاوت نہیں ہوتی، قراءت نہیں ہوتی۔ تو اب جب پڑھا ہی نہیں گیا جہاں پڑھنا فرض تھا، جو نماز کے ارکان میں سے، فرائض میں سے ہے، تو اس سے نماز ادا نہیں ہوگی، اس لیے کہ دماغ میں، دل میں ایسا سوچ لینا کہ میں فلاں صورت پڑھ رہا ہوں مثلاً والعصر، اور دماغ میں بس وہ چل رہا ہے اور آپ نماز میں کھڑے ہیں، نہ ہونٹ ہل رہے ہیں، نہ کچھ پتہ چل رہا ہے، خاموشی سے بالکل، اور دماغ میں اس صورت کو سوچ رہے ہیں، سورہ فاتحہ کو سوچ رہے ہیں مثلاً، یا سورہ عصر، سورہ اخلاص وغیرہ کو، یا کوئی بڑی صورت پڑھ رہے ہیں تو اس کو سوچ رہے ہیں خالی، زبان، ہونٹ وغیرہ نہیں ہل رہے، آواز بالکل نہیں آ رہی۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے تلاوت اور قرأت نہیں کی، کیونکہ اس کا وجود ہی نہیں پایا گیا، یعنی اس کا وجود ہی نہیں ہوا۔ تو کوئی چیز پائی ہی نہ جائے، کسی کا وجود ہی نہ ہو، تو اس پہ اجر کیسے ملے گا؟ اس کو قبول کیسے کیا جائے گا؟ وہ ٹک باکس ہی کب ہوا؟ یہ الگ بات ہے کہ اس کو سوچنا اور پھر اس میں خشوع ہونا اور اس کی الگ فکر، وہ اپنی جگہ ہے۔ یہاں تو بات اتنی ہو رہی ہے کہ کیا وہ کام ہوا بھی کہ نہیں جو نماز کے لیے فرض تھا؟ اس میں بڑی کوتاہی ہے ہمارے۔ ایک تو قرآن تجوید سے پڑھنا سیکھتے نہیں ہیں، مخارج جانتے نہیں ہیں، اس پہ توجہ نہیں دیتے، اپنی زبان میں پڑھتے رہتے، صفات کی رعایت نہیں کرتے، ایسی صفات کی بھی کہ جو لازم ہے، فرض کے درجے میں ہے، جن کے بغیر وہ حرف ادا ہی نہیں ہو سکتا، یا کم از کم اپنے صفات کے ساتھ جب ادا نہیں ہوتا تو اپنے مماثل کسی اور حرف سے ممتاز نہیں ہو پاتا، تو آپ نے وہ حرف ادا ہی نہیں کیا، تو وہ تو اگلا درجہ ہے۔ لیکن جو پڑھتے ہیں، جس انداز سے پڑھتے، وہ بھی نہیں پڑھ رہے، دماغ میں خالی گھما رہے ہیں، اس کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے وہ تصور کر لیا ہے، تو یہ تو نماز میں تلاوت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کو جب پڑھ رہے ہوں نماز کے علاوہ، اب یہ فرض کے درجے میں نہ صحیح، لیکن مستحب سنت اور بہت ہی زیادہ جس کی تاکید کی جاتی ہے، ایسا عمل ہے، کرنا چاہیے، روزانہ کم از کم ایک سپارہ ہر شخص کو پڑھنا چاہیے، اور حافظ کو 3 سپارے پڑھنے چاہیے، جیسا کہ بزرگوں کا معمول رہا اور تعلیم رہی ہے۔ تو اب وہ بھی پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی ایسے پڑھ رہے ہیں کہ بس
آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس کو، دماغ میں گھوم رہا ہے خالی، تو یہ تلاوت نہیں ہے۔ تلاوت کے تو معنی یہ ہے کہ قراءت کے، تلاوت کے، کہ اس میں تھوڑی آواز ہو جو آپ کے کانوں میں آئے، اتنی زور سے نہ ہو کہ دوسرے ڈسٹرب ہوں اگر لوگ آس پاس موجود ہیں، لیکن اتنی ہو کہ آپ خود اس کو سن سکیں، کان میں جائے، مرد عورت سب۔ ہاں جہاں دوسروں کو ڈسٹرب کرنے کا یا نامحرم موجود ہے تو وہ اپنے آپ کو کمرے میں تنہائی میں پڑھیں تاکہ دوسرے ڈسٹرب نہ ہوں، اور عورت کی بھی آواز باہر نہ جائے۔ نامحرم اگر موجود ہوں تو اس جگہ تو نماز عورتوں کو پڑھنے کا ویسے ہی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو، اور دوسری جگہوں پہ پڑھیں، تنہائیوں میں پڑھیں۔ بہرحال اتنی آواز ہو کہ جس کو آپ خود سن سکیں، اور گھروں میں تھوڑی اونچی آواز بھی ہو اور کوئی اور موجود نہ ہو تو اور آسانی ہے۔ تو تلاوت، قراءت یہ ضروری ہے۔ تو اب اگر کوئی بغیر تلاوت کے پڑھتا ہے تو یہ تصور کر رہا ہے، یعنی ہونٹ نہیں ہلا رہا، زبان نہیں ہلا رہا، تو اس تصور پہ کیا اس کو ثواب ملے گا؟ یا اس کی قراءت نہیں ہوئی تو چلو نماز میں نہیں ہوئی، باہر کریں گا تو وہ قراءت تلاوت اس پہ ثواب ہوگا؟ تو تلاوت کا ثواب تو نہیں ملے گا اگر ہونٹ اور زبان نہیں ہلائیں گے، وہ تلاوت ہوئی نہیں تو اس کا ثواب کیسے ملے گا؟ اس کا تو سوال ہی عجیب ہے۔ تلاوت آپ نے کی نہیں، آپ کہہ رہے کیا میں اس کا ثواب پاؤں گا؟ یا نماز روزہ کیا نہیں، ایسے تھوڑی دیر کے لیے کمر میں درد تھا تو رکوع میں چلے گئے، کوئی چیز اٹھانے کے لیے کہتے ہیں میں ذرا رکوع کے پوسچر میں نے لیا تھا تو کیا مجھے اس کا ثواب ملے گا؟ کیوں ملے گا؟ آپ نے رکوع تھوڑی کیا ہے، نہ اس کی نیت ہے، اس کے جو لوازم ہے وہ نہیں کیا، اور رکوع کوئی الگ سے کرنے کی عبادت نہیں ہے، تو نماز کا حصہ ہے، تو اب اس پہ کیا ثواب کی آپ امید لگا کے بیٹھے ہوئے؟ یعنی سوال ہی عجیب ہے۔ اسی طریقے سے تلاوت کی یا قراءت کی جو تاکید آئی ہے، جس کی فضیلت آئی ہے، قرآن پڑھنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، قرآن میں احادیث میں آیا ہے کثرت سے قرآن کو پڑھنا چاہیے، کتنا محبوب عمل ہے، پسندیدہ عمل ہے، تو وہ پڑھنے پر ہی ثواب ملے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر کوئی قرآن پڑھتا ہے بغیر ہونٹ ہلائے ہوئے، بغیر زبان ہلائے ہوئے، بغیر آواز کو پیدا کیے ہوئے، تو نماز تو نہیں ہوئی اس کی۔ ایسی نمازیں تو اس کو اصلاً دہرانی چاہیے، اور اپنے احوال مفتیوں سے پوچھ کے انفرادی طور پر کہ کتنی نمازیں کس طرح سے۔ لیکن اگر نہیں دہراتا اور استغفار کرتا ہے اور آگے اپنے کچھ نوافل سے اس کا انجبار کرنے کی کوشش کرتا ہے، جو بھی شکل اس کو مفتیان کرام بتائیں، تو وہ اپنی جگہ وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لیکن نماز کے علاوہ اگر کوئی شخص قرآن کھول کے بیٹھ جاتا ہے اور باقاعدہ اس کو دیکھتا رہتا ہے اور دل میں پڑھتا رہتا ہے، انگلی بھی گھما رہا ہے اس پر، ذہن میں اس کا تصور کر رہا ہے، سامنے وہ آیتیں ہیں، تو یہ بھی تلاوت اور قرات تو نہیں ہے، لیکن قرآن کو دیکھنا خود چونکہ مبارک کام ہے، اور وہ وقت جو اس میں لگ رہا ہے وہ وقت بہرحال بابرکت ہو جائے گا، قیمتی ہو جائے گا، تو اس پر اس کو اجر کی امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ تعالی ضرور اس کو اجر مل جائے گا اس کا۔ اور اگر اس نے تفکر کرنا شروع کیا، ترجمہ بھی ساتھ ساتھ سمجھ میں آ رہا تھا، یا اس نے کچھ غور کیا تو تدبر، تفکر وغیرہ، تو اس پہ ظاہری بات ہے اضافی ثواب ہوگا، تو وہ الگ بات ہے۔ لیکن تلاوت وہاں بھی نہیں ہوئی۔ یہ نہ کہے کہ میں نے تلاوت کی ہے، یا یہ سمجھے کہ میں نے قرآن کا کچھ حصہ تلاوت نہیں کی، قرات نہیں کی، جو کرنے کو کہا گیا تھا۔ ہاں دیکھنے کا، تصور کا، اس کی فکر کرنے کا، تفکر کرنے کا، تدبر کرنے کا، غور و خوض کرنے کا، معنی کو سوچنے کا، ان سب کا ثواب مل جائے گا، وہ اپنی جگہ ہے۔ تو اس لیے اس میں فرق سمجھنا چاہیے، اور صحیح طریقے سے اہتمام سے قرآن کو پڑھنا چاہیے، ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے۔ ہم سب اس میں بڑی کوتاہی کرتے ہیں، جلدی میں پڑھ لیتے ہیں، خاص طور سے وہ حصہ جو ہمیں یاد ہے اس کو تو سوچتے ہیں کہ چلو بھائی ٹک باکس سے بس کر ہی لیتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور بڑی کوتاہی جو اب ہونے لگی، وہ جو ہماری صورت معمول میں ہے، یعنی فجر کے بعد یاسین پڑھنا، مغرب کے بعد سونے سے پہلے اس دوران میں سورہ واقعہ، سورہ ملک، الف لام میم سجدہ وغیرہ پڑھنا، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا، یا جمعرات کو
شام میں اسی طرح سورہ دخان پڑھنا یا جمعے کو سورہ کہف پڑھنا. اب سورہ کہف تو عموماً لوگوں کو پوری یاد نہیں ہوتی، غیر حافظوں کو، تو وہ اس میں ذرا دیکھنا پڑتا ہے، تو ذرا اہتمام پھر بھی ہو جاتا ہے کہ توجہ سے پڑھ لیں. باقی چونکہ اب یاد ہو گئی ہیں تو وہ تیز سے جلدی جلدی پڑھ لیتے ہیں، دماغ میں گھما لیتے ہیں اس کو، بس گزارا کر لیتے ہیں. ایسی بے توجہی سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. قرآن کو بہت شوق سے، محبت سے، اہتمام سے پڑھنا چاہیے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ دنیا و معافیہ میں سب سے زیادہ محبوب چیز اللہ کے نزدیک یہ قرآن ہے. اور ظاہری بات ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنی ذات سے نکلا ہوا کلام ہے، یہ اللہ کی صفت ہے، تب اللہ کو بہت محبوب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت اہتمام فرماتے تھے، بہت پسند فرماتے تھے. اسی لیے یہ فکر رہنی چاہیے کہ ہم اپنی تجوید درست بھی کریں، طریقے سے اس کو پڑھیں بھی، اور قرآن پڑھنے میں توجہ اچھی رہے اور آواز سے پڑھیں. ہونٹ نہیں ہلے، زبان نہیں ہلی، خالی دماغ میں دیکھ رہے ہیں تو یہ تلاوت نہیں ہے. نصف تلاوت کا ثواب ہوگا، اور نماز میں ایسا کریں گے تو نماز ادا ہی نہیں ہوگی. زبان اور ہونٹ کا ہلنا یہ تلاوت اور قرات کا مطلب ہی یہی ہے. اللہ ہمیں سمجھ اور شعور عطا فرمائے.